यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, जब तक हम ये दुनिया में जिंदा हैं हमारी रूहानी जंग जारी रहेंगी। यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों के लिए हर दिन याद रखो कि जंग का दिन है। जब तक हम ये दुनिया में जिंदा हैं शैतान रोज हमारे से जंग करेगा। इसलिए हम अपने आप को एक एक मिनट और एक एक सेकंड पूरी तरीके से मसीह के हवाले करना ताकि हम शैतान का मुकाबला करें। वैसा तो प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यीशु की किताब बाब 5 उठाए थे और बाब 5 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 6 उठाए थे और उसके पहले 5 आयतों पे गौर करे थे। लेकिन फिर से मैं ये 5 आयतें आपके सामने रखना चाहूँगा और हम ये आयतों पे ज़रा अलग नज़रिए से देखेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 5 तक। लिखा हुआ है, और यरीहो बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावन ने यीशु से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। प्यारे भाई और बहन, ये जो यरीहो का शहर या यीशु पैदा होने के कई साल पहले बनाया गया था, और ये शहर दुनिया में जितने पुराने शहर थे उनमें का एक शहर माना जाता था। थोड़े हिस्सों में ये शहर के दीवारें 25 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी थीं। जो सिपाही ये दीवार पे खड़े होकर पहरा देते थे दूर दूर तक देख सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है। यरीहो जो है फौजी ताकत की एक निशानी थी। कनानियों का शायद ये ख्याल था होगा कि खुदा इसराइलियों को मिस्र से निकाल सकता है, लाल दरिया को 2 हिस्सों में कर सकता है, यरदन नदी को 2 हिस्सों में कर सकता है, मगर यरीहो के दीवार को तोड़ नहीं सकता। यरीहो के बादशाह को और लोगों को उनके दीवार पे बहुत ही फख्र था। उन लोगों का ख्याल ये था कि कोई उनके दीवार को हिला नहीं सकता। मगर उन लोगों में ये समझने में कमी थी कि जो खुदा अपने मुंह के दम से सारे कायनात को बना, वो खुदा यरीहो के दीवार को भी तोड़ने की ताकत रखता है। ये होगा, या अगर हम देखेंगे तो खुदा यीशु को बोल चुका था कि उन्हें यरीहो को उनके हवाले कर दिया है। खुदा यीशु को ये बताना चाहता था कि यरीहो इसराइलियों के सामने हार गया है। प्यारे भाई और बहन, अब आप सोच सकते कि यीशु जब जंग करने निकले तो खुदा में उनको कितना नहीं भरोसा था होगा कि खुदा उनको जीत दिलाएगा। बोलने का मतलब यह है कि जंग में आगे बढ़ने के लिए यीशु को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। हमको मालूम होना चाहिए कि जंग से पहले यरीहो शहर एक हारा हुआ शहर था, और हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह भाइयों और बहनों के लिए भी शैतान एक हारा हुआ दुश्मन है। हमारा दुश्मन शैतान जो है मसीह के सामने हार गया, मसीह उसको हरा दिए। पौलुस रसूल अपने खत में रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन मसीह यीशु में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की,
نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ یہ ہوگا اگر ہم یوحنا کے پہلے عام خط میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ سارے آیتاں ہم کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں شیطان پہ جیت حاصل کر لیے ہیں، اور ہم کو شیطان پہ جیت مل گئی ہے۔ حالانکہ ہم روز جنگ کرتے ہیں اور گناہ یہ دنیا میں تیزی سے دوڑ رہا ہے، مگر ہم کو یہ بات کا بھروسہ ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ ہم کو شیطان کے طاقت سے کمزور پڑنا نہیں ہے، ہم اس پہ مسیح کے طاقت سے جیت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے جنگ کے لیے یشوع کو یہ سارے طریقے کئی کو بتایا۔ میرے بھائی، اس کے کئی جواب ہیں، یعنی کہ کئی وجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خدا یشوع کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ساری جنگ اس کے ہاتھ میں ہے، اور یشوع کو اس پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ جنگ جو ہے اسرائیلیوں کے ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ خدا کے ذریعے سے۔ اور دوست، یہ بات سچ ہے۔ کئی کو بولے تو اسرائیلیوں کے ہتھیار جنگ میں آگے نہیں بڑھے، بلکہ کاہن خدا کے صندوق کو جنگ میں آگے لے کے بڑھے۔ دوسری بات یہ کہ خدا کا جو طریقہ تھا شہر لینے کا، وہ یہ تھا کہ شہر کو لینے کے پہلے خدا یریو کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ ایسا کرنا اسرائیلیوں کے ایمان کا امتحان تھا کہ ان کا ایمان خدا میں کتنا ہے، اور ان لوگ کتنا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم پڑھیں گے آیت 8 سے آیت 11 تک۔ اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے، اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا، اور نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے۔ جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا، تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یریو شہر تیار ہے، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ دیوار پہ سپاہی ہیں اور نگہبانی کر رہے ہیں، اور فوج پہ اختیار رکھنے والے شہر میں ہیں، اور دیوار پہ سے خبر لے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خبر ملتی ہے کہ دشمناں آ رہے ہیں۔ یشوع اور ان کی فوج شہر کے طرف بڑھ رہی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یشوع اپنے اسرائیلی فوج کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو ان کے آگے کاہن خدا کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں مینڈوں کے سنگ تھے پھونکنے کے لیے۔ یریو کے لوگوں کا اور ان کے فوج کا یہ خیال تھا کہ یشوع ان کے لوگوں کے ساتھ شہر کے پھاٹک پہ حملہ کریں گے۔ یریو کے لوگ تیار تھے کہ اگر یشوع ان کے لوگوں کے ساتھ پھاٹک کے اندر داخل ہوں گے تو ان لوگوں پہ حملہ کر دیں گے، مگر جیسا ان لوگ سوچے ویسا نہیں ہوا۔ یریو کے لوگ
دیوار پہ سے دیکھ رہے تھے کہ اسرائیلیاں حملہ کرنے کے بجائے شہر کی چکر لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ لوگ جب اسرائیلیوں پہ نظر کرے اور ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ چلا کہ حملہ کرنے کے بجائے شہر کی چکر لگا رہے ہیں تو حیران ہو گئے ہوں گے۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور اسرائیلیاں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب خدا کوئی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے طریقے انہیں بناتا ہے، اور وہ طریقے جو ہیں انسان کے سمجھ کے باہر رہتے ہیں۔ خدا کے کام کرنے کے طریقے میں اور انسان کے کام کرنے کے طریقے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ انسان جنگ جیتنے کے لیے تلوار کا استعمال کرتا، مگر خدا کو جنگ جیتنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی زبان کافی ہے۔ انہیں اپنے منہ کے دم سے جنگ جیتتا ہے۔ اب ہم آیت 12 سے 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یشو صبح سویرے اٹھا اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈوں کی سینگوں کے ساتھ نرسنگیں لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نارسنگیں پھونکتے جاتے تھے، اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگیں پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے۔ انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا۔ تو دوسرے دن اسرائیلیاں وہ کام کرے جو پہلے دن کرے تھے، چکر لگائے اور آ کے اپنے اپنے ڈیروں میں آرام کرے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یریو کے لوگ جب یہ دیکھے تو شاید ہنسنے لگے ہوں گے کہ اسرائیلیاں یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیوں کو بھی یہ بات عجیب دکھی ہوں گی، ہے نا، کہ چکر مارنے سے کیا دیوار گر سکتی کیا؟ مگر یشو کی آنکھ خدا پہ تھی اور انہوں پوری طریقے سے خدا کے حکم پہ چلنا چاہتے تھے۔ اسرائیلی لوگاں ان سے پوچھے بھی ہوں گے، اور ان کا جواب یہ تھا ہوگا کہ خدا جو میرے کو بولا ہے میں وہ کروں۔ تو یشو اپنے لوگوں کو صاف صاف بتائے ہوں گے کہ میں خدا کے حکموں پہ چل رہا ہوں، بس تم لوگاں دیکھتے رہو۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو یشو یہ نہیں سوچے کہ ایسا کرنے سے یریو کے لوگاں ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، یا پھر انہوں یہ نہیں سوچے کہ اسرائیلی کے لوگاں ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ انہوں بس وہ کام کرے جو کام خدا ان کے ہاتھوں میں سونپا تھا۔ بعضی وقت شرم بھی آدمی کو خدا کے حکم پہ عمل کرنے سے روکتی ہے، مگر یہاں یشو شرمائے نہیں بلکہ خدا کے فرمان بردار تھے۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پاؤں پھٹنے کے وقت اٹھے، اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ تو پیارے بھائی بہن، 7ویں دن اسرائیلیاں پھر سے دیوار کے گول پھرے، اور جب یریو کے لوگ جو دیوار پہ تھے یہ دیکھے تو اپنے میں سانس بھرے، یہ بولتے ہوئے کہ چلو آج بھی اسرائیلیاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مگر جب ان لوگاں یہ دیکھے کہ یشو اور اسرائیلیاں دیوار کی دوسری چکر بھی لگا رہے ہیں تو شاید پریشان ہو گئے ہوں گے کہ آخر یہ لوگ دوسری چکر کئی کو لگا رہے ہیں۔ مگر یہ سلسلہ چلتے گا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ویں مرتبہ۔ اب ہم آیت 16 سے 20 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگیں پھونکے تو یشو نے لوگوں سے کہا، للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان خاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچا رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو
लानती कर डालो और उसे दुख दो, लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावन के लिए मुक़द्दस हैं, सो वो खुदावन के खजाने में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नारसिंगे फूके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दीवार पूरी तरीके से गिर गई। इतनी ऊंची दीवार और वो भी चौड़ी, क्या गिर सकती क्या? मगर कलाम बताता है कि ये दीवार गिर गई। मगर कैसा गिरी? क्या उसको आज के वैसा बामा लगाना पड़ा क्या? आज के रोज पहाड़ों को तोड़ने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि लोग बम लगाते हैं। मैं यकीन करता हूं कि अगर ये दीवार को बम भी लगाते तो भी ये दीवार नहीं गिरती थी। ये दीवार को गिरने के लिए खुदा की ताकत की जरूरत थी। मेरे भाई, दीवार को गिराने का काम यीशु नहीं करे बल्कि खुदा करा। यीशु और उनके लोग तो सिर्फ चक्कर लगाए, खुदा दीवार को गिराने का काम करा। थोड़े लोगों का यह ख्याल है कि जब काहिना नारसिंगे फूके और लोग चिल्लाए तो एक बहुत बड़ा जलजला आया और दीवार को गिरा दिया। थोड़े लोगों का यह ख्याल है कि क्योंकि लोग दीवार के गोल गोल घूम रहे थे तो दीवार की बुनियाद ढीली पड़ गई और दीवार गिर गई। हमको मालूम होना चाहिए कि जब बड़े बड़े काम होते हैं तो लोग अपना अपना ख्याल जोड़ते हैं, मगर सच्चाई यह है कि खुदा ये दीवार को गिरा दिया। यरीहो के लोग सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसी कुछ चीज होंगी। उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये काम खुदा कर दिखाएगा। खुदा जो है यीशु को बोल चुका था कि अगर दीवार की चक्कर लगाएंगे तो दीवार गिर जाएंगी, और सच्चाई यह है कि खुदा की बात पूरी हुई। खुदा जो बोलता है वो करके भी बताता है। उसका कलाम साफ साफ बताता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन उसके बातें हरगिज ना टलेंगी। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि आज भी खुदा हमारे खिदमत गुजारी में बड़े बड़े काम कर सकता, मगर इसमें एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि खुदा जो बोला वो हम सुनना और उस पर अमल करना। खुदा के बातों को सुनने से हमको कामयाबी नहीं मिल सकती, बल्कि खुदा के कलाम को सुनने के साथ साथ जब हम वो कलाम पे अमल करते हैं तो हमको कामयाबी हासिल होती है। हम हमारे खिदमत गुजारी में खुदा को बड़े बड़े काम करते हुए देखेंगे। अगर हम यीशु के ज़िंदगी में देखेंगे तो यीशु कुछ भी नहीं करे, यानी कि अपने से उन्होंने कुछ भी नहीं करे। उन्होंने खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करे, और अमल करने से क्या हुआ? खुदा के बड़े काम को अपनी आंखों से देखे। अब हम पढ़ेंगे आयत 21। लिखा हुआ है, और उन्होंने उन सबको जो शहर में थे, क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बैल, क्या भेड़, क्या गधे, सबको तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया। प्यारे भाई और बहन, अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा जो है इस्राएलियों को ये हुक्म कई को दिया कि यरीहो के हर एक इंसान को और यरीहो के हर एक चीज को खत्म कर देना। खुदा जो है कनानियों के साथ सख्त अदालत कर रहा था। ये अदालत की ये मांग थी कि सारे के सारे चीजें खत्म किए जाना, क्योंकि कनानिया हद से ज्यादा बुत परस्ती करते थे। तो खुदा उन लोगों को और उन लोगों से चिढ़ता था और चिढ़ने लगा था, क्योंकि बुत परस्ती करना खुदा के हुक्म के खिलाफ है। क्योंकि खुदा इस्राएलियों को एक बुत परस्ती के शहर यानी कि मिस्र से निकाल के लाया, तो खुदा नहीं चाहता था कि ये लोग फिर से बुत परस्ती में मुब्तला हो जाना। अगर खुदा एक भी कनानी को छोड़ देता तो वो कनानी का बुत परस्ती का असर इस्राएलियों पे पड़ सकता था, और खुदा जो है ये बात जानता था और उसको ये बात मंजूर नहीं थी। खुदा जो है इस्राएलियों को पाक और साफ रखना चाहता था। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खुदा सारे कनानियों को ख़त्म कर दियो बोला, तो फिर राहब और उनके साथ जो घर में थे क्यों नहीं ख़त्म कर दियो बोला? मेरे भाई, वजह यह है कि राहब और जितने भी उनके साथ घर में थे,
اسرائیلیوں کے خدا پہ ایمان لائے، یعنی کہ ایک زندہ اور سچا خدا جو زمین اور آسمان بنایا۔ پیارے بھائی اور بہن، آج بھی قصہ وچ ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 16 دیکھیں گے تو خدا یہ آیت میں صاف صاف ظاہر کر دیا کہ جو کوئی یسوع مسیح پہ ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر میں صرف 10 گھر یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اور باقی کے نہیں، تو صرف وہ 10 گھر ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ جنت میں زندہ رہیں گے، باقی کے پورے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی کہ جنت نصیب نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جگہ دوزخ میں رہیں گی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ووچ تھا، ووچ ہے اور ووچ رہیں گا، انہیں کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ راہب اور ان کا سارا گھرانہ نجات پایا کیونکہ وہ خدا میں ایمان لائے، مگر دوسرے ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ گناہ میں مبتلا تھے اور خدا کی طرف پلٹ نہیں سکے۔ تو میرے بھائی، اب ہم آیت 22، 23 اور 25 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس قصبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسے تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمگاہ کے باہر بٹھا دیا۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، لیکن یشوع نے راہب قصبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بدعباش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشوع نے یریو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جاسوساں اور یشوع اپنے قسم کو رکھے اور راہب اور ان کے سارے گھرانے کو بچا لیے۔ راہب قصبی تھے مگر انہوں اپنے گناہ سے پلٹے اور خدا کے طرف رجوع ہو کے خدا پہ ایمان لائے اور ان کا یہ ایمان ان کو موت سے بچا لیا۔ ہم کو ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے سے یا مذہبی باتوں کے ذریعے سے نجات نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے نجات ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے نام میں آمین۔